الرحمن الرحیم۔ سنن نماز میں کتنی سنن ہے، سنتیں کتنی ہیں نماز میں؟ سنت نماز میں کتنی چیزیں سنت ہے وہ میں بیان کروں گا۔ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یہ سنت نماز سماعت کر رہے ہیں آپ، غور سے سنیں۔ تحریمہ یعنی اللہ اکبر جو کہتے ہیں، تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ پر چھوڑ دینا، یعنی بالکل نہ ملائے نہ بالکل کشادہ رکھیں بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دیں، یہ سنت ہے۔ یعنی ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تحریمہ کے لیے یہ ایسے کر لینا نہیں، آپ کو کشادہ بھی نہیں کرنا، بالکل ہاتھ سیدھا اٹھانا ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی نہ کرے، کسی سے یہ چیز رہ جائے تو اس کے لیے لڑنا نہیں ہے، اسے سکھائیں، بلکہ بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو کشادہ رکھیں، نہ زیادہ کلوز رکھیں بلکہ اپنے حال پر لیں۔ اور میں بتا رہا ہوں اور چیزیں کیا کیا ہیں۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹھ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا، یہ ہتھیلی قبلہ کی طرف اس کا رخ ہونا۔ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، کتنے لوگ تکبیر کے وقت سر کو جھکا کے ایسے اللہ اوپر کہتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سر کو جھکانا بھی نہیں بلکہ سر کو اوپر رکھ کر کے آپ کو نیت باندھنی ہے، بوقت سر کو نہیں جھکانا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یوں ہی تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہیں، اور ان کے علاوہ کسی نماز میں ہاتھ نہ اٹھانا، یہ سنت ہے۔ یعنی تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائے قنوت میں 3 رکعت پوری ہو جائے، ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھنے کے بعد، کوئی سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جانیں، اگر آپ سے سنت ترک ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، بس آپ نے سنت چھوڑا ہے۔ تو اس وقت اٹھانا، تکبیرات کے عیدین میں ہاتھ جو اٹھاتے ہیں 3 مرتبہ چھوڑتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور ان کے علاوہ تمام نمازوں میں اور جو نمازیں ان میں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت ہے۔ اب جو لوگ اور نمازوں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں بار بار، یہ خلاف سنت ہے۔ احناف کے نزدیک، یعنی حنفیوں کے نزدیک، یہ خلاف سنت ہے۔ اگر تکبیر کہہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا تو اب ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی اللہ اکبر کہہ لیا اور ہاتھ نہ اٹھایا، دعا قنوت میں یا کسی میں بھی آپ ہاتھ اٹھیں، آپ الحمدللہ پڑھ لیے، قل هو اللہ احد پڑھ لیے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف اللہ اکبر کہہ لیا، تو اب ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ تکبیر کہنے سے پہلے آپ کو ہاتھ تکبیر کہہ کر اٹھانا ہے۔ اب تکبیر کہنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے پھر نہیں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اگر پورا کہنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا تو اٹھائیں، اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا تو ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانی ہے، یہ نہیں اللہ اکبر پہلے اللہ اکبر کے پھر ہاتھ نہیں اٹھانی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے، اس چیز کو یاد رکھ، کتنے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا یہ خلاف سنت ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے کاندھوں تک بس ہاتھ اٹھائے، وہ کان کے لو تک نہ لائے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ کوئی شخص ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی ہاتھ اٹھائے، ہو سکتا ہے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ نہیں اٹھتے تو ایک ہی ہاتھ اٹھائے۔ اگر ہاتھ موضع سنن سے زیادہ کرے جب بھی اٹھاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ امام کا بلند آواز سے پڑھنا، یہ اللہ اکبر کہنا یہ امام کے لیے ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا زور سے، سلام کہنا جس پہ قدر بلند آواز ہو، زیادہ آواز سے چلانا بھی مکروہ ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، اگر امام کی تکبیر کی آواز تمام مقتدیوں کو نہیں پہنچتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی مقتدی بھی بلند آواز سے تکبیر کہے، پیچھے تکبیر کہے، کہ نماز شروع ہونے اور انتقالات کا حال سب کو معلوم ہو جائے۔ بلا ضرورت مکروہ اور بدعت ہے، ضرورت نہیں ہے تو ایسے مکبر نہیں بننا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے آگے، تکبیر تحریمہ اگر مقصود نہ ہو تو بلکہ محض اعلان کے طور پہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا صحیح نہیں ہے۔ کچھ مسئلے ہیں میں بتا دے رہا ہوں، سنت نماز کی میں سنتیں بیان کر رہا ہوں اور مسئلے مسائل بھی ساتھ میں کر رہا ہوں۔
ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر آپ بھول کر نہیں پڑھے تو یہ نہ سوچے ہماری نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی، آپ کی سنت چھوٹی ہے۔ تو یاد رکھیں نماز میں ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا سنت ہے۔ نیت ماننے کے بعد پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور آمین آہستہ کہنا سنت ہے، اور ان سب کا آہستہ ہونا بھی سنت ہے۔ آپ پہلے ثنا پڑھیں پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، یہ نہیں کہ پہلے ثنا پڑھ لیں پھر، تو پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور امام نے بالجہر قرأت شروع کر دی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر امام صاحب تیز قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، اب بعد میں آپ آئیں، امام صاحب قرأت شروع کر دی ہیں، اب اس کے پیچھے آپ آئیں تو مقتدی ثنا نہیں پڑھے گا، کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے آپ پر، تو واجب کو ترک سنت کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے اور قرأت کا سننا واجب ہے، تو پہلے جو معتبر ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ ضروری اس پہ کرنا ہے ہمیں۔ تو آپ کو جب بھی امام صاحب قرأت شروع کرے تو ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو کر قرأت کو سننا ہے، یہ نہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک شروع کر دیں، کیونکہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ ہاں بوجہ دور ہونے یا بہرے ہونے کی امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ اور عیدین میں پچھلی سب کے مقتدیوں کو بوجہ دور ہونے کی وجہ سے قرأت نہیں سنتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ قرأت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرأت نہیں ہیں، یعنی نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت کے تابع ہے اور مقتدی پر قرأت نہیں ہے، لہذا اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں ہے۔ ہاں جس مقتدی کی کوئی رکعت چھوٹ جائے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ مقتدیوں کو نہیں پڑھنا ہے، ثنا پڑھ کے چپ چاپ آپ کو رہنا ہے، اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے تو یہ امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ